آنے والے 24 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں۔ پاکستان کیا واقعی جو اس کی حدود و قیود ہیں وہ زلزلے کے قریب ہے؟ کہ دنیا میں سالانہ زلزلے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ زمین ہوتی ہی بحالت زلزلہ۔ اگر ایپی سینٹر یعنی زلزلہ آئے کسی شہر کے قریب، جس طرح اسلام آباد میں آیا تھا، جس طرح کوئٹہ تاریخ میں ایک دفعہ بالکل ہی زمین بوس ہو گیا تھا، تو پھر نقصان زیادہ، یعنی زلزلے کے سے نقصان کم یا زیادہ ہونے کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ زلزلہ آبادی والے علاقے میں آیا ہے کہ یا کسی بنجر والے علاقے میں آیا ہے۔ اچھا، اب دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے جاپان میں آتے ہیں۔ جاپان ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے کہ جہاں 3 پلیٹیں آپس میں ملتی ہیں، کہ یہی زلزلہ جب سمندر میں آتا ہے تو سمندر میں بلڈنگیں تو نہیں ہیں، پانی ہوگا، تو وہ پھر اس کو شدت سے۔ اچھا، اس کے بعد قدرت نے یہ نہ جانوروں کو اور پرندوں کو یہ حس دی ہوئی ہے کہ ان کو چند سیکنڈ پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا۔ پاکستان میں آنے والے 24 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں۔ کیا واقعی اب پاکستان میں زلزلہ آئے گا؟ اور یہ جو زلزلے ہوتے ہیں یہ مصنوعی طریقے سے بھی لائے جا سکتے ہیں؟ اور اگر پاکستان میں آنے والے 24 گھنٹے میں زلزلہ آتا ہے تو اس کی شدت حدت کتنی ہوگی اور اس سے کتنی تباہی مچ سکتی ہے؟ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یہ جتنی بھی چہمگویاں ہو رہی ہیں یا جو بھی باتیں اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، اس سب کی ریالٹی کیا ہے؟ میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر پروفیسر منور صابر صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آنے والے 24 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں۔ پاکستان کیا واقعی جو اس کی حدود و قیود ہیں وہ زلزلے کے قریب ہے؟ دیکھیے، پاکستان کا ایک علاقہ ایسا ضرور بنتا ہے جسے آپ ہمالیہ اور قراقرم کی پہاڑی سلسلوں کا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو ایکسپلین یہ کر دوں کہ جس طرح بچوں کا ایک فٹ بال ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر 6-7 رنگوں کی لیئرز جڑی ہوتی ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پہ یہ میرے 2 ہاتھ ہیں، میں ان کو یوں جوڑتا ہوں نا، تو یہ جہاں جہاں سے جڑے ہیں زمین اسی طرح جڑی ہوئی ہے، یعنی یہ بھی گیپ آ سکتا ہے، یہ بھی گیپ آ سکتا ہے۔ یہ پلیٹس ہیں جو جڑی ہوتی ہیں۔ اب وہ پلیٹس کے موومنٹ ایک وجہ ہوتی ہے، پھر زمین کے اندر کسی مثال کے طور پہ زمین کے اندر ایک سرٹن گہرائی کے بعد نا نیچے پھر لاوا آ جاتا ہے، تو کوئی بھی فورس یعنی انرجی جنریٹ ہوتی ہے۔ وہ انرجی جنریٹ جب ہوتی ہے تو 3 طرح کی ویوز آتی ہیں، وائبریشن، پی، ایس اور ایل۔ وہ ویوز جب سطح زمین پر آتی ہیں تو ظاہر ہے چیزیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ بھی جان کے حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں سالانہ زلزلے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں چلے جاتے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ زمین ہوتی ہی بحالت زلزلہ میں۔ اب میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ وہ موومنٹ اس طرح کی ہے کہ وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی زلزلے کے نا، جس طرح آپ ریکٹر سکیل کہتے ہیں کہ 1 یا 1 سے بھی آدھا یا اس کا بھی کوارٹر، تو اس کو صرف سیسموگراف جو ہوتا ہے نا، جس طرح آپ کی ECG ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو آپ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پھر ایک شدت ہوتی ہے، پہلا مثلا سکیل آتا ہے تو کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں آیا ہے، کچھ کہتے ہیں یار نہیں لگا نہیں تھا۔ پھر اس سے اگلا سکیل آتا ہے تو آپ کو واضح طور پہ نا ایک جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ اب پھر جب آگے میگنیچیوڈ جاتا ہے تو پھر کوئی آبجیکٹس بھی، مثلا پنکھا ہے، یہ لائٹ ہے، یہ ہلنا شروع ہو جائے گی۔ کرتے کرتے وہ آگے بڑھتا ہے، دیواروں، کچے مکان گر جائیں گے، کوئی دراڑیں آئیں گی، کوئی بلڈنگز گریں گی۔ اچھا، پھر اس کا ایک سکیل ہے، مثال کے طور پہ میکسیمم جب 8 آتا ہے نا ریکٹر سکیل پہ، تو اس کے بعد پھر نا زمین بھی 2 ٹکڑے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے جاپان میں آتے ہیں۔ اچھا، اس کو بھی ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ میرے 2 ہاتھ ہیں اور یہ 2 پلیٹیں یہ یوں جڑی ہوئی ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ اس میں سے اتنا حصہ خالی تھا اور میں آپ کا مائک یہاں لگا لوں تو 3 پلیٹیں ہوگی۔ اب 3 میں سے کوئی ایک بھی لگی تو زلزلہ آئے گا۔
اگر 2 ہیں تو چانس کم ہوگا. جاپان ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے کہ جہاں 3 پلیٹیں آپس میں ملتی ہیں. اچھا, اب اس کے ساتھ جو ایک چیز اور اٹیچ ہوتی ہے وہ سونامی ہوتا ہے. اچھا, یہ ہمارے یہاں تو سیاسی اصطلاح بھی ہے, تو یہ جب جاپنیز ورڈ ہے اس میں تو ٹی لگتا ہے لیکن بولا سونامی. اچھا, سونامی کیا ہوتا ہے کہ یہی زلزلہ جب سمندر میں آتا ہے تو سمندر میں بلڈنگیں تو نہیں ہیں, پانی ہوگا, تو وہ پھر اس کو شدت سے بہا لے جائے گا, نہیں وہ زمین کی طرف پھینکتا ہے تو وہ گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے, یہ ایک دفعہ سونامی آیا تھا تو ایک بچہ تھا, تو اس نے کہیں جیوگرافی پڑھی ہوئی تھی, تو پانی پیر میں بلبلے بننے شروع ہو گئے, ببلز. تو اس نے اپنے ماما پاپا کو کہا کہ یہ علاقہ چھوڑ دے. یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سونامی آنے سے پہلے جو ہے نا وہ سمندر کے اندر آپ ایک اندازہ چند لمحے پہلے. اچھا, اس کے بعد قدرت نے یہ نا جانوروں کو جو زمین میں رہتے ہیں اور پرندوں کو یہ حس دی ہوئی ہے کہ ان کو چند سیکنڈ پہلے پتہ چل جاتا ہے. مطلب آپ اس کو بڑا بھی بڑھائیں تو آدھ منٹ یا 1 منٹ کر سکتے ہیں. پرندے گھونسلے چھوڑ دیں گے, جو بروئنگ اینیمل زمین کے اندر رہتے ہیں وہ باہر آ جائیں گے. سو کتے کے متعلق بھی یہ گیس کیا جاتا ہے کہ وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو یہ حص اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. تو سر اگر اس وقت پاکستان میں زلزلہ آتا ہے جو اس وقت بتایا جا رہا ہے, جس طرح چمن کا ایریا, بلوچستان کی کچھ ٹیریٹری, تو کتنی تباہی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, اس میں نا تباہی کا ہوتا یہ کہ زلزلہ کا نا ایک ایپی سینٹر ہوتا ہے. یہ میرا ہاتھ تھا, یہاں سے انرجی زمین کے اندر سے پیدا ہوئی, وہ یہاں یہ ایپی سینٹر بنا, یہاں سے ویوز خارج ہوں گی. اب اگر یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں بھی پہاڑی علاقہ ہے تو لازمی بات ہے کہ پھر نقصان کم ہوتا ہے چونکہ آبادی نہیں ہے. اگر ایپی سینٹر یعنی زلزلہ آئے کسی شہر کے قریب, جس طرح اسلام آباد میں آیا تھا, جس طرح کوئٹہ تاریخ میں ایک دفعہ بالکل ہی زمین بوس ہو گیا تھا, تو پھر نقصان زیادہ. یعنی زلزلے کے سے نقصان کم یا زیادہ ہونے کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ زلزلہ آبادی والے علاقے میں آیا ہے کہ یا کسی بنجر والے علاقے میں. تو اگر بنجر مثال کے طور پہ یہاں کے بعد جب یہاں تک وہ ویوز پہنچیں گی تو وہ کمزور پڑ جائیں. اچھا, یہ جو ڈچ کی تحقیق آئی ہے, یہ اس تحقیق کے بعد جو پاکستانی محقق ہیں وہ اس کے اوپر کوئی بحث کرتے ہوئے ہمیں خاصا نظر نہیں آ رہے. دیکھیے, ملک جو ہوتے ہیں نا, جو ان کی مجموعی صورتحال ہوتی ہے وہی ان کے اکیڈیمکس یا دیگر چیزوں کی بھی ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ٹیکنالوجی ایسی ڈیولپ ضرور ہو رہی ہے کہ زلزلے کی پیش گوئی کی جا سکے, لیکن میری رائے میں ابھی اتنی اتھینٹک نہیں ہوئی کہ اتنی دیر پہلے بتا دیا جائے کہ یہاں پر زلزلہ. یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس نہیں ہے یا دنیا کے؟ نہیں, پاکستان کے پاس تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان میں تو بعض اوقات جب زلزلہ آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں جی یہ 300 کلومیٹر نیچے نا اس کا فورس پیدا ہوئی تھی. اب میں ہنس پڑتا ہوں, نہیں میں بتا دیتا ہوں. وہ جو کہتے ہیں نا 300 کلومیٹر, تو ان کو یہی نہیں پتا کہ 300 کلومیٹر نیچے جو راک سالڈ ہے وہ ایریا ہی ختم ہو جاتا ہے, تو یہ پتہ نہیں 300-400 کلومیٹر کیسے کہہ دیتے ہیں. تو وہ تو پھر باقی اب نہیں, آپ محکمہ موسمیات کا حال دیکھ لینا کہ ان کی پریڈکشن کس قسم کی ہوتی ہے, کہاں سے وہ اٹھاتے ہیں, کیا ڈیٹا وہ بتاتے ہیں اور کیا نہیں بتاتے. تو یہ کا بات البتہ ضرور ہے کہ اب آپ کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں کہ آپ کسی بھی علاقے کے موسم کو خراب کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ سیلاب لانا چاہیں, مثال کے طور پہ جب امریکہ والے ویتنام میں لڑ رہے تھے تو یہ کیا کرتے تھے کہ جب مانسون کا سیزن آتا تھا نا, تو یہ ان بارشوں کے ساتھ مصنوعی طریقے سے, کہ مصنوعی بارش بھی کی جا سکتی ہے, تو یہ جن علاقوں میں ان کے مخالف موجود ہوتی تھی نا آرمی, یہ اس علاقے میں بارش کی مقدار بڑھا دیتے تھے تاکہ ان کی فوج کو نقل و حرکت میں, آنے جانے میں یا اس مشکل میں نکلنے میں آسانی نہ رہے یہاں. اچھا, اسی طرح اب یہ بھی ممکن ہے کہ آپ گلیشیئر جو ہیں
जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं, उनके ऊपर ऐसी हीट वेव्स मारें, लेज़र मारें कि उनके अंदर गर्मी पैदा होगी। ज़ाहिर है ये पहाड़ है ना, तो पहाड़ पे ग्लेशियर पड़े होते हैं, वो जब पिघलते हैं तो वो पानी दरिया, यहाँ तक तो मुमकिन है। तो मसनूई ज़लज़ला भी मुमकिन है? अच्छा, अब मसनूई ज़लज़ला भी मुमकिन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े लेवल पर ना आपका ये अखराजात, मिसाल के तौर पे किसी इलाके के अंदर आप कोई ज़मीन के अंदर को बॉम्ब ब्लास्ट ऐसा करें, मसलन जब एटॉमिक बॉम्ब ये ब्लास्ट करते हैं ना समुंदरों के अंदर, समुंदर को, तो वो झटका इतना बड़ा लगता है एक दफ़ा कि सतह ज़मीन का नीचे जो पानी होता है वो पानी तक नीचे हो जाता है, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव होना अभी वो मुमकिन नहीं समझ में आती। अच्छा, ये यानी हल्का फुल्का पैदा किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इसकी प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं अगर ऐसी सूरत हाल हो? प्रिकॉशंस अब देखें, अगर फोरकास्टिंग इतनी आसान हो ना इसकी, तो जापान अब तक कर चुका होता। सादा सी बात है, मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़लज़ले फेस करता है। इसकी प्रिकॉशंस कुछ इस तरह से होते हैं, मिसाल के तौर पे आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, ये बिल्डिंग डिज़ाइन ऐसे तरीके से की गई है कि ये ना झटकों को एब्जॉर्ब कर सकती है। मसलन आप बिल्डिंग का डिज़ाइन ऐसा बनाएं, उसमें पहली तरीका ये होता है कि एक घर से दूसरी बिल्डिंग के दरमियान जो है ना गैप हो, ताकि जब ये घर गिर रहा है तो ये ना गिरे। तो ये आप देखेंगे एक बिल्डिंग के बाद जब अगली बिल्डिंग ये स्टार्ट होती है तो इसमें थोड़ा सा गैप होता है, ये बचाता है। फिर उसमें और प्रिकॉशंस ये होते हैं कि आप थोड़ा लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने तुर्की में देखा, तुर्की में जिस शिद्दत से ज़लज़ला आया, क्या पाकिस्तान ने भी कभी इस तरह की शिद्दत या इससे ज़्यादा शिद्दत? देखिए, ये कोयटा था, अब साल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ग़ालिबन 1960s की 70s की बात है, तो वो तकरीबन सारा शहर ही मलबा बन गया था। इसके अलावा पाकिस्तान जो मेजर डेंजर एरिया उसमें नहीं है। कोई ऐसा अहम सवाल जो आप समझते हो बहुत अहम है, मैं नहीं पूछ पाया, वो उसका वो जवाब बता दें। देखिए, इसमें ना ये अफवाहें भी होती हैं, मतलब 20-30 साल पहले इसी तरह ना पता नहीं कौन किस तरह की शरारत करता था, मसाजिद में ऐलान कर देते थे ज़लज़ला आने वाला है, घरों से बाहर आ जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी ये प्रिकॉशन ये है कि इसमें जब जिस लेवल पे बताया गया है, अगर उसकी एग्जैक्ट कोई फोरकास्टिंग है, तो उस टाइम में कोशिश करें कि बिल्डिंग से बाहर चले जाएं, उस टाइम में गाड़ी कोई बहुत स्पीड से ना दौड़ाएं। तो इसके अलावा और तो मुझे इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं। ज़लज़ला अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा अहम है और इस वक्त तेज़ी से गुज़रता चला जा रहा है, और जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ती चली जा रही है कि एक इदारे की जो तहकीक है, वो इदारा के जो जब भी तहकीक करता है तो उसकी तहकीक अपनी छाप छोड़ती है। तो ये तहकीक पाकिस्तान से मुताल्लिक क्या सच हो सकती है या नहीं, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एग्जैक्ट फोरकास्टिंग है, मेरी राय है। बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट सेगमेंट में आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।